إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى أحل الله البيع وحرم الربا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، پاکیزگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے. ہر طرح کا نفع، نقصان، عزت، ذلت، تن تنہا اسی کے ہاتھ میں ہیں. وہ جس کو عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال حمد و صلوات کے بعد قرآن کریم سے ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کے بارے میں وضاحت کی وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا انما البیع مثل الربا، بھئی اگر ہم تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں تو تجارت بھی تو سود کے جیسی ہوتی ہے نا، اس میں بھی مال لگتا ہے، اس میں بھی مال لگتا ہے، اس میں بھی نفع کماتے ہیں، اس کے اندر بھی نفع کماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سود کیوں غلط ہے اور تجارت کیوں صحیح ہے. اس لیے کہ سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ حلال قرار دے وہ صحیح ہے، جس کو اللہ تعالیٰ حرام قرار دے وہ غلط ہے. ایک مسلمان اگر تجارت کرتا ہے اچھی نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر اور اللہ کے قانون کی پابندی کرتے ہوئے، شریعت کی پابندی کرتے ہوئے، تو نہ صرف یہ کہ وہ تجارت کے اندر مال کماتا ہے بلکہ وہ مال نہیں ہوتا، اللہ کا فضل ہوتا ہے. سورہ جمعہ کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت کو چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کے لیے جلدی کرو، اور اس کے بعد میں جب نماز ہو جائے، جب تم نماز پڑھ چکو اب اس کے بعد زمین کے اوپر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. تو جو انسان اللہ کے قانون کی، نماز کی، عبادات کی پابندی کرتا ہے، حلال و حرام کا خیال رکھتے ہوئے تجارت کرتا ہے، تو یہ اس کی تجارت نہیں ہوتی بلکہ وہ مال نہیں ہوتا، اللہ کا فضل ہوتا ہے. اگر ایک مسلمان اسلامی شریعت کے اعتبار سے تجارت کرے، اللہ کے قانون کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. ایسا تاجر جو سچا ہو اور امانت دار ہو. نمازی کے بارے میں مراد ہے، بے نمازی مراد نہیں ہو سکتا، بے نمازی تو کافر ہے. ایسا تاجر جو سچا ہے، امانت دار ہے، اللہ کے عام قانون کی پابندی کرتا ہے، موٹے موٹے فرائض جو اللہ نے اس کے اوپر رکھے ہیں اس کو ادا کرتا ہے، عام طور سے حرام چیزوں سے بچتا ہے. اور تجارت کیسے کرتا ہے؟ سچائی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ.
جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ لوگوں کا حشر کریں گے تو یہ سچا تاجر کہاں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مان نبیین و صدیقین و شہداء، نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس سچے تاجر کا حشر کریں گے۔ بہت زیادہ نوافل نہیں پڑے دنیا میں، بہت زیادہ حج اور عمرے نہیں کیے، بہت زیادہ بہت بڑا عالم دین نہیں تھا، مجاہد نہیں تھا، اور کوئی بہت بڑا دین کا کام کرنے والا نہیں تھا، عام طور سے کھاتا پیتا انسان تھا، لیکن معاملہ کیا تھا؟ سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا تھا۔ یہ انعام ہوگا کہ جہاں پر انبیاء کی جگہ ہوگی قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ وہاں پر اس سچے تاجر کو جگہ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے بازار میں تشریف لے گئے۔ آپ نے کہا یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت۔ لوگوں نے نگاہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھا لی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، بے شک یہ جو تجارت کرنے والے ہیں نا، بزنس مین ہیں اور دکانیں چلانے والے ہیں، دھندا کرنے والے ہیں، بیوپاری ہیں، یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیسے اٹھائے جائیں گے؟ مجرم اور گناہگار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ الا من اتقى اللہ وبر وصدق، سوائے اس تاجر کے جس کی زندگی میں اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف موجود تھا، اور وہ نیکی کے کام کرتا رہا اور سچ بولتا رہا۔ ایسا تاجر تو اللہ تعالیٰ کے پاس میں اس حالت میں نہیں آئے گا، ورنہ جتنے تاجر ہیں، بیوپاری ہیں، یہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ گناہگار ہونے کی حالت میں، ایک مجرم کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ تجارت کریں، حلال چیزوں کی خرید و فروخت کریں اور دھندا کریں، بیوپار کریں، لیکن اسلام آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ اللہ کے تقوی کے ساتھ کرنا ہے، سچائی کے ساتھ کرنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، لوگوں کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا ہے۔ اس طرح سے آپ تجارت کر لیں گے، آپ کی تجارت دنیا اور آخرت دونوں جہان میں آپ کے لیے فائدے کی چیز ہوگی۔ آپ دیکھیں یہ معاملہ کتنا اہم ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلہ بیچنے والے کے پاس سے گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے کے اندر اپنا ہاتھ داخل کیا۔ جب آپ نے اندر ہاتھ ڈالا تو ڈھیری اوپر سے سوکھی ہوئی اور اندر سے وہ اناج کیسا تھا؟ اندر سے وہ اناج گیلا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے غلہ بیچنے والے یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اصابتہ السماء، اللہ کے نبی بارش ہوئی تھی، بارش ہونے کی وجہ سے کیا ہوا؟ غلہ گیلا ہو گیا۔ اب جب دھوپ نکلی ہے تو اوپر کا اناج سوکھ گیا، نیچے کا اناج گیلا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس، تم نے اس بھیگے ہوئے غلے کو اوپر کیوں نہیں کر دیا تاکہ لوگ دیکھ لیتے کہ یہ سوکھا اناج نہیں ہے بلکہ گیلا اناج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منی، یاد رکھنا جو دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ وہ زمانے کی بات ہے جب غیر ارادی طور پر کچھ خرابی آ گئی، وہ جو غلہ تھا، وہ اناج تھا، وہ سڑا ہوا خراب اناج نہیں تھا، اس لیے کہ اگر وہ سڑا ہوا اناج ہوتا، خراب ہو چکا ہوتا، اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا تو اس کو تو بیچنا ہی حلال نہیں تھا۔ ایک حادثہ ہوا، ایک مال کو ایک جگہ سے پانی لگ گیا غیر ارادی طور پر، غیر اختیاری طور پر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سخت انداز میں تنبیہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے خبردار اگر دھوکہ دو گے نا تو پھر مجھ سے کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا، پھر دیکھنا تم کدھر جاتے ہو، تم اپنے اعتبار سے اپنا معاملہ سوچ لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے بازاروں کا حال دیکھتے، آج ہمارے تاجروں کا حال دیکھتے، آج ہمارے کاروبار کرنے والوں کا حال دیکھتے کہ دنیا کے 10 فریب اور دھوکے اور جھوٹ اور غداری اور خیانت کیا کچھ آج ہمارے تاجروں کے اندر موجود نہیں ہے۔ پتہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو دیکھ کر کیا فرماتے۔
ایک مسلمان کے لیے اس سے بری بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گناہ کے بارے میں یہ فرما رہے اس آدمی کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، ایک مسلمان دن رات وہ گناہ کرے اور اس کے بعد میں اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کیا وعید سنائی ہے۔ حاجی صاحب، نمازی صاحب، بڑی داڑھی ہے، فلاں دینی جماعتوں کے ساتھ تعلق ہے، گلے کے اوپر بیٹھے ہوئے تو ہاتھ کے اندر تسبیح ہے جو مسلسل شروع ہے، اور اس کے ساتھ میں دھوکہ بھی شروع ہے، خیانت بھی شروع ہے، غداری بھی شروع ہے، لوگوں کا مال لے کر ہڑپ کر جانا یہ بھی شروع ہے۔ ساری چیزیں آج ہم مسلمانوں کے اندر شروع ہے، جس کی وجہ سے آج وہ بے برکتی، وہ نحوست اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذابات ہیں جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن کتما وکذبا محقت برکت بیعہما۔ دو تجارت کرنے والے، خریدنے اور بیچنے والے اگر کوئی سودا کریں، کوئی بزنس کریں، بیوپار کریں، تو جب تک وہ جدا نہ ہو جائیں، جب تک ان کو کیا ہے، اختیار ہے کہ کیے ہوئے سودے کو فسخ کر دیں۔ آپ ایک جگہ بیٹھے، کسی کے ساتھ آپ نے بات کی، آپ کی گاڑی بیچتے ہو، اس نے کہا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں آپ کو، کتنے پیسے لوگے؟ اتنے پیسے، چلو یہ لو اتنے پیسے رکھو اور آج سے آپ کی گاڑی ہماری ہوئی، لاؤ چابی دو، اس نے چابی آپ کو دے دی۔ یہ موبائل بیچتے ہو، کہا کتنے کا؟ اتنے کا، لاؤ دے دو، اس نے موبائل آپ کے حوالے کیا، آپ نے پیسے اس کے حوالے کر دیے، ظاہری طور پر بے کمپلیٹ ہو گئی، لیکن جب تک آپ اس کے ساتھ اس مجلس میں، اس بیٹھک کے اندر موجود ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ سودا فسخ کر دے، چاہے تو بیچنے والا سودا فسخ کر دے، چاہے خریدنے والا سودا فسخ کر دے، اور خریدنے اور بیچنے والے کو اعتراض کا حق نہیں کہ آپ بیچ چکے، اب یہ سودا فسخ نہیں ہو سکتا۔ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی رقم، اس کی چیز واپس کرے اور وہاں سے اٹھ کے چلا جائے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تجارت کرتے اور اگر کوئی سودا ان کو بہت بھا جاتا کہ ان کو اب یہ سودا توڑنا منظور نہیں ہوتا، وہ کیا کرتے؟ وہاں سے اٹھ کے فوراً چلے جاتے تاکہ یہ اختیار جو ہے خریدنے والے بیچنے والے کا وہ ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر یہ دونوں کے دونوں سچ بولیں اور اپنی چیز کی حقیقت واضح کر دیں، بالکل واضح طور پر کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب بارٹر سسٹم چلا کرتا تھا کہ ہر وقت میں سودے میں پیسے نہیں ہوتے تھے، ایک طرف سے ایسا ہوتا تھا کہ بھئی میری فلاں چیز، آپ کی فلاں چیز، آپ ایسا کرو، میری چیز دے لو، آپ کی چیز مجھ کو دے دو، آپ کا گھوڑا دے دو اور اس کے بدلے میں میرا اونٹ آپ لے لو، یا میرا گھوڑا جو ہے وہ آپ لے لو، یا میری زمین لے لو اور اس کے بدلے میں آپ کی فلاں چیز مجھ کو دے دو۔ تو لوگ چیزوں کے جو ہے بدلے میں خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ تو دونوں سچ بولیں، اپنی چیز کا جو عیب ہے، جو نقص ہے، جو حقیقت ہے، بہت واضح انداز کے اندر بیان کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بورک لہما فی بیعہما، اللہ تعالیٰ اس سودے کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ چیز جس نے خریدی اس کے لیے وہ چیز برکت کی ہوگی، جس نے جو ہے وہ بیچا اس کے لیے وہ مال اور وہ پیسہ اس کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ لیکن اگر وہ دونوں کے دونوں چھپائیں اور جھوٹ بولیں، محقت برکت بیعہما، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس سودے کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ بڑی سے بڑی، اچھی سے اچھی چیز آپ نے خریدی اور آپ کو ایسا لگا بہت فائدہ ہوگا، لیکن وہ چیز، وہ دکان، وہ زمین، وہ مکان، وہ گاڑی اور وہ سامان، وہ آپ کے لیے نحوست کا اور نقصان ہی کا باعث ہوگا۔ کیوں؟ جب آپ نے وہ سامان خریدا، آپ نے اللہ کے قانون کا پاس نہیں رکھا، آپ نے نہ اس چیز کی حقیقت کو بیان کیا اور نہ ہی جو ہے سچ بولنے کا اہتمام کیا، اس کے لیے کیا ہوا؟ اللہ نے اس سودے کے اندر سے برکت ختم کر دی۔ بہت سارے لوگوں کا معاملہ آپ دیکھیں گے، بہت چھوٹی معمولی چیز ہوتی ہے، ایک 50-100 روپے کی چیز ہے، جب کسی سے خریدیں گے دکاندار سے تو کیا کہیں گے؟ ارے یہ چیز تو فلاں دکان کے اندر اتنے کی مل رہی ہے، ہم نے آپ کے پاس سے ہمیشہ آتے ہیں، حالانکہ ہمیشہ آپ کے پاس میں نہیں آتے، لیکن اس کو جھوٹ بولیں گے۔
بہت سی مرتبہ جو ہے دکاندار کہے گا یہ چیز تو مجھے اتنے میں نہیں پڑی، گھر میں اتنے میں نہیں پڑی، حالانکہ اس سے آدھی قیمت میں اس کو پڑی ہے، لیکن جھوٹ بول کر سودا کرے گا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ نہ خریدنے والے کے لیے وہ چیز برکت کی ہے، نہ بیچنے والے کے لیے وہ چیز برکت کی ہے۔ صحابہ کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی ہے؟ حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ کہتے ہیں جب میں مسلمان ہوا اور جب بھی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ہمیشہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے پایا۔ آپ نے جب بھی میرا استقبال کیا تو کیسے؟ بالکل خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے میرا استقبال کیا۔ یہ جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام کو حکم دیا، ایک گھوڑے کی ضرورت ہے، جاؤ بازار سے ہمارے لیے گھوڑا خرید کے لاؤ۔ اب وہ غلام گیا، غلام نے جا کے بازار سے ایک گھوڑا خریدا، اور کتنے میں خریدا؟ 300 درہم کے اندر۔ اب وہ گھوڑا اور اس کے ساتھ میں گھوڑے کا جو پرانا مالک تھا اس کو ساتھ میں لے کے آیا کہ گھر چلو، اور میرا آقا اور مالک جو رہے گا وہ اس کی ادائیگی کر دے گا۔ اب وہ پیسے لینے کے لیے ان کے ساتھ میں آیا، انہوں نے پوچھا کتنے کا خریدا؟ کہا 300 درہم کا۔ انہوں نے گھوڑے کو دیکھا، اس کو چلایا، اور اس کے بعد میں اس گھوڑے کے مالک سے کہا کہ فرسو کا خیر من ذالک، 300 میں بیچ دیا، تمہارا گھوڑا تو 300 سے بہت اچھا ہے۔ وہ آدمی حیران رہ گیا کہ خریدنے والا بول رہا کہ 300 سے زیادہ کا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اتشتری من 400 درہم، آپ 400 میں لینا پسند کریں گے؟ کہ ٹھہرو رکو ذرا میں دیکھتا ہوں۔ اس کو چلایا، اس کو دوڑایا، پھر اس کے بعد آ کر کہا فرسو کا خیر من ذالک، 400 کا بھی نہیں ہے، 400 سے بھی اچھا ہے۔ اب وہ مالک پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہوں گا کہ یہ میرے سے مذاق کر رہے یا کیا کر رہے، یا ان کو سودا نہیں کرنا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ زیادہ میں لے لو، 500 میں لے لو۔ کہا نہیں 500 سے بھی اچھا ہے۔ کہا 600 میں لے لو۔ تو وہ قیمت بڑھاتے رہے یہاں تک کہ وہ گھوڑا جو غلام 300 کے اندر خرید کے لایا تھا اس کے مالک کو 800 درہم دے کے اس کو اپنے پاس سے واپس کیا۔ تو حدیث میں ہے کہ لوگوں نے بہت باتیں کرنا شروع کی، کیا یہ عجیب آدمی ہے، ان کو تجارت کرتے ہوئے دھندا کرتے ہوئے آتا نہیں ہے، ایک چیز خرید رہے ہیں، مالک اس کو 300 کے اندر بیچنے کے لیے تیار ہے، اور یہ اپنی طرف سے 800 درہم دے کے اس کو واپس کر رہے، یہ کون سی تجارت ہے؟ تو جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات آئی، انہوں نے کہا یہ ایسا میں نے اس لیے کیا، انی بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، ہر مسلمان کا بھلا چاہوں گا، اس وجہ سے میں نے یہ سودا کیا۔ بہت غور کرنے کی بات ہے، جس کے ساتھ میں آپ سودا کر رہے وہ کون ہے؟ آپ کا مسلمان بھائی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ اپنا نقصان گوارا نہیں کر سکتے، اپنے بھائی کا نقصان آپ کیسے گوارا کر رہے ہیں؟ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ مل کر تجارت کرتے ہیں، مل کر دھندا کرتے ہیں، پارٹنرشپ ہوتی ہے دھندے میں، تو کیا ہوتا ہے، جو انسان تھوڑا پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، حساب کتاب میں مہارت ہے، بینک کا لین دین اس کو آتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اپنے پارٹنر کو دھیرے دھیرے اچھی خاصی نفع بخش تجارت سے، کہاں ہے نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں، ایسا کرو تمہارے شیئرز بھی مجھ کو دے دو، اور اس کے بعد میں ہوتے اس کو باہر کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ جب اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، بہت منافع بخش اسکیم دکھا کر لوگوں کو جمع کرتا ہے کہ آؤ آپ دھندے میں پیسہ لگاؤ، بہت کمائیں گے، بہت نفع ہوگا، اور جب نفع ہونے لگتا ہے تو اس کے بعد میں یہ کیوں ہمارے ساتھ میں ہے، ٹھیک ہے کتنا تھا، اتنے پیسے اس سے لیے تھے، یہ پیسے لو اور چلو باہر کا راستہ پکڑو۔ یہ عام طور سے مسلمانوں میں یہ چیز ہے۔ سورہ صاد میں اللہ نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصَمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، کیا آپ کو وہ دو جھگڑا کرنے والوں کی خبر پہنچی ہے جو مسجد کی دیوار پھاند کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے؟ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے، اللہ نے حکومت عطا فرمائی تھی،
تو رات کا وقت ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں عبادت کر رہے ہیں، تو آدمیوں نے کیا کیا، دیوار پھاند کے آئے۔ داؤد علیہ السلام گھبرا گئے کہ پتہ نہیں کس ارادے سے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم ایک مقدمہ لے کے آپ کے پاس آئے ہیں، ہم میں سے بعض نے بعض کے ساتھ زیادتی کی ہے، فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، آپ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے، بے انصافی مت کیجیے اور ہم کو سیدھا راستہ دکھائیے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا اچھا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہا دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ میرا بھائی ہے اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، جو بھیڑ ہوتی ہے نا، اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں، اور میرے پاس ایک بھیڑ ہے۔ تو اس کا کہنا یہ ہے کہ تو جو تیری پاس ایک بھیڑ ہے نا وہ بھی مجھے ہی دے دے، اور جب یہ بات کرتا ہے نا تو بات بھی میرے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ کرتا ہے، بڑا ذلیل اور بے عزت کرتا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ، کہ بے شک تو نے ظلم کیا ہے کہ اس کا ایک بھیڑ ہے تو اس سے وہ بھی مانگ لے رہا ہے اور اپنی بھیڑوں کے ساتھ ملانا چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد داؤد علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَا يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ۔ بہت سارے شریک اور پارٹنر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنے شریک کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان اور عمل صالح کا اہتمام کرنے والے ہوں، اور ایسے لوگ دنیا میں ہے بہت تھوڑے۔ کس کی بات ہے؟ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی بات ہے۔ کون داؤد علیہ السلام؟ جن کے اوپر اللہ کی وحی آتی تھی اور جس کے ساتھ میں پورے بنی اسرائیل کی بادشاہت ان کو حاصل تھی، پوری حکومت کے معاملات وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک نبی کا، ایک بادشاہ کا ایک تجزیہ یہ ہے کہ پارٹنرز کیا کرتے ہیں، پارٹنرز ایک دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہیں۔ اگر ایک کے پاس ایک چیز ہو اور ایک کے پاس 99 چیزیں ہوں تو وہ کیا سوچتا ہے ایک اس کے پاس کیوں ہے، میں اس کی ایک بھی لے کر اپنے 100 پورے کر لوں۔ اور اللہ نے قرآن میں اس کو ذکر کر کے بالکل اس پہ مہر ثبت کر دی کہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ جب ایک انسان کسی کے ساتھ تجارت کرے تو ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھے کہ جس کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہے، جس کے ساتھ معاملات کر رہا ہے، واقعی ایمان والا ہے کیا نہیں ہے، اعمال صالحہ کرنے والا ہے کیا نہیں ہے، اللہ کا ڈر اس کے اندر ہے کیا نہیں ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو ایسی صورت میں عین امکان ہے کہ وہ کیا کرے گا، وہ آپ کا حصہ بھی ہڑپ کر جائے گا اور آپ کو بالکل خالی ہاتھ بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ نے تجارت کے اندر دھوکے بازی کے باب میں ایک چیز یہ ذکر کی ہے، سورہ مطففین، باقاعدہ قرآن میں ایک سورت نازل کی۔ اللہ نے کہا ویل للمطففین، ہلاکت ہے تطفیف کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے کوئی چیز تول کے لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، بالکل پوری چیز وصول کرتے ہیں، اپنے حق میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کرتے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو ماپ کے کوئی چیز دیتے ہیں یا تول کے کوئی چیز دیتے ہیں تو لوگوں کا حق کیا کرتے ہیں، کم کر کے دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، ایک بہت بڑا دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سارے انسانوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ تم کو یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کرنا ہے، لوگوں کا حق ادا کرنا ہے؟ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو تم پورے جو ہے بالکل جو ہے اپنا حق وصول کرتے ہو، اس میں کوئی کمی برداشت نہیں کرتے، اور جب لوگوں کا حق دینے کی باری آتی ہے تو ایسی صورت میں کیا کرتے ہو، ان کے حق میں کمی کر دیتے ہو۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام آپ کو کیا تعلیم دیتا ہے، امانت داری کے ساتھ تجارت کریں۔ رزق کا دینے والا کون ہے؟ رزق کا دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ اگر آپ امانت داری کے ساتھ سچ بول کر
امانت داری کے ساتھ چیز کی حقیقت کو واضح بیان کر کے اچھا یا برا مال بالکل واضح انداز کے اندر لوگوں کو دکھا کر آپ تجارت کرتے ہیں، اللہ اس تجارت کے اندر برکت دے گا۔ وہ تجارت آپ کے لیے دنیا میں بھی نفع بخش ہوگی، آخرت میں بھی نفع بخش ہوگی۔ اور آخرت کے اندر کتنی نفع بخش ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ایسے تاجر کو اٹھائے گا جو دنیا کے اندر امانت داری کے ساتھ تجارت کیا کرتا تھا۔ دیکھیے امانت داری کا معاملہ کیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہم ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات ختم کریں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 حدیثیں سنی تھی۔ ایک حدیث کو میں نے بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور دوسری بات کے پورا ہونے کا بھی میں انتظار کر رہا ہوں، وہ بات بھی ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الامانۃ فی جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنہ، کہ امانت لوگوں کے دل کی گہرائی کے اندر اتاری گئی تھی۔ ہر آدمی کے دل میں اللہ نے امانت داری کا ایک حصہ رکھا تھا۔ پھر جب قرآن نازل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگوں نے قرآن اور حدیث کے ذریعے اور پہچان لیا کہ اس کے اندر اسلامی احکام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے امانت داری چاہتا ہے، خیانت کو اور دھوکے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے اٹھائے جانے کے بارے میں بتایا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جو امانت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں رکھی تھی وہ امانت کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں آدمی سوئے گا اور امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی اور ایک ہلکا سا نشان بس اس کے دل میں باقی رہ جائے گا، ایک اثر اس کے دل میں باقی رہ جائے گا۔ ایک آدمی سوئے گا اور رات میں امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی اور جب وہ صبح اٹھے گا تو بس ایک چھالا سا اس کے دل میں ہوگا امانت داری کے نشان کے طور پر کہ وہ ابھرا ہوا ہوتا ہے لیکن اندر اس کے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ صبح صبح خرید و فروخت کریں گے، بازار میں تجارت کریں گے، بزنس کریں گے، لیکن ان میں سے ایک بھی امانت دار نہیں ہوگا اور امانت دار لوگ اتنے غائب ہو جائیں گے، اتنے کم ہو جائیں گے کہ لوگ مثال دیا کریں گے کہ وہ فلاں خاندان کے اندر ایک امانت دار آدمی ہوا کرتا تھا۔ سارے مارکیٹ سے امانت غائب، بازار سے امانت غائب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ کسی کی تعریف کریں گے، کیسا خوبصورت آدمی ہے، کیسا عقل مند ہے، کیسا سمجھدار آدمی ہے، وما فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، حالانکہ اس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایمان اور امانت ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ جب امانت داری ختم ہو جائے گی تو ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث سنا کے کہا کرتے تھے کہ ایک وقت میرے اوپر ایسا تھا کہ میں کسی کے ساتھ میں بھی بزنس کر لیتا تھا، مجھے یقین تھا کہ اگر یہ مسلمان ہے تو اس کا دین میرے ساتھ بے ایمانی کرنے نہیں دے گا، اس کا دین میرا حق اس کو لوٹانے پہ مجبور کرے گا، اور اگر یہ یہودی اور عیسائی ہے تو ان کا جو ذمہ دار ہے، ان کا جو امیر ہے، یہ کبھی بھی میرے ساتھ جو ہے دھوکہ بازی اور خیانت نہیں کرنے دے گا۔ لیکن اگر آج کی بات لی جائے تو کہتے ہیں کہ میں صرف فلاں اور فلاں کے ساتھ معاملہ کر سکتا ہوں، اب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں رہی۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے لوگوں کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں، آج ہمارے زمانے کے لوگوں کو دیکھتے تو حضرت حذیفہ کیا بولتے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ لوگوں کے معاملات خراب ہوں گے، لوگ دھوکہ دیں گے، خیانت کریں گے، غداری کریں گے۔ ایسی صورت میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ جب تجارت اور خرید و فروخت کے معاملات کر رہا ہے، دیکھے وہ آدمی کون ہے، کتنے وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، ایمان اور نیک اعمال کے اعتبار سے کس مقام پہ ہے، اور کوئی زبانی معاملات نہ ہو۔ بھائی بہت بھروسہ تھا، رشتہ داری تھی، بہت پکی دوستی تھی تو ہم نے کوئی ایگریمنٹ نہیں بنایا۔ ایگریمنٹ نہیں بنانے کا حکم اللہ نے دیا تھا۔ اللہ اور اس کا رسول تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ کوئی معاملہ کرو لکھ لو، اس کو ڈاکومنٹس بناؤ، سائن لو، 2 گواہوں کو بلا کے ساتھ میں رکھو کہ بھئی ہمارا فلاں فلاں کا یہ کلیئر معاملہ ہوا ہے، انہوں نے اتنا پیسہ لیا ہے، فلاں تاریخ کو یہ ادا کریں گے۔
ان کے یہاں تجارت میں نے مال لگایا ہے اور اس حساب سے یہ مجھ کو نفع دیں گے، ساری چیزیں آپ لیں، خالی جو ہے کسی کے اوپر بھروسہ نہ کریں۔ اللہ نے یہ تعلیم نہیں دی کہ آپ لوگوں کے اوپر اندھا دھند بھروسہ کریں۔ انسان بھروسہ کرتا ہے اور اس کے بعد میں پھر روتا پیٹتا ہے کہ صاحب اتنے اچھے آدمی سمجھ کے ہم نے ان کے ساتھ معاملہ کرے، دیکھو انہوں نے ہمارے ساتھ کیسے دغا بازی کی، انہوں نے اس لیے دھوکہ دیا کہ آپ نے اللہ کی شریعت کا جو قانون تھا تجارت کے تعلق سے آپ نے اس کا خیال نہیں رکھا۔ تو بہرحال ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں صرف عبادات کے اندر اسوہ نہیں، معاملات کے اندر بھی ہم ان کا اسوہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تجارت کی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے مضاربت کے اوپر، تو جتنا لوگ عام نفع لے کے آیا کرتے تھے، جب آپ تجارت کے لیے گئے اس سے ڈبل منافع لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے۔ آپ کے صحابہ میں حضرت عثمان ابن عفان ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہے، زبیر ابن عوام ہیں، کیا تجارتیں تھیں، کیا ان لوگوں کے معاملات تھے۔ ہمارے لیے ایک بہت سبق ہے، اگر ہم عبادت کے اندر اللہ والے ہیں اور معاملات کے اندر اللہ سے نہیں ڈرتے تو حقیقی بات یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے طریقے کے اوپر نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مسلمان مقروض ہیں اللہ ان کے قرضے ادا فرما، جو مسلمان بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو گزر چکے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، ان کے گناہوں کو اور غلطیوں کو معاف فرما، ہم سب کو اپنی موت اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔